باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ موضوع سخن ہے ازدواج یا شادی۔ اس ضمن میں چند آیات و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے چند مطالب آپ کی خدمت میں پہلے ہم عرض کر چکے ہیں۔ آج ایک روایت جو انتہائی اہم ہے وہ آپ کے سامنے مزید تلاوت کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یہ حدیث ہے، فرمایا گیا اذا اراد احدکم ان یتزوج المرأة فلیسأل عن شعرها کما یسأل عن وجهها فإن الشعر احد الجمالین۔ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شادی کا ارادہ کرے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہونی ہے اس خاتون سے اس کے بالوں کے بارے میں بھی سوال کر سکتا ہے، جیسا کہ اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے، اور اسی طرح وہ اس کے بالوں کے بارے میں بھی سوال کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے علماء کرام جو استنباط کرتے ہیں وہ یہ ہے، فقہ کی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس کا رشتہ مانگا جا رہا ہے اس خاتون کو میک اپ کر کے اس کے عیوب کو چھپایا نہ جائے، ریاکاری نہ کی جائے، اس کے معاملات کو جو اس کے ظاہری حسن ہے وہ بھی بیان کیا جائے اور جو اس کا باطنی حسن ہے وہ بھی بیان کیا جائے۔ تو کوئی چیز اس میں ملمح سازی نہ ہو، اس میں دھوکہ نہ دیا جائے، اس میں طرف دوسرا مقابل جو ہے اس کے سامنے کوئی چیز چھپائی نہ جائے۔ اسی طرح لڑکے کے بارے میں کہ لڑکے کو بھی چاہیے اور لڑکے کے گھر والوں کو بھی کہ وہ اس لڑکے کے بارے میں جو صحیح معلومات ہیں وہ دیں، اس کے اخلاق کے بارے میں بھی، اس کی دینداری کے بارے میں بھی، اس کے حسن کے بارے میں بھی۔ تو جہاں نامحرم کی طرف نگاہ کرنا حرام ہے اس میں استثناءات میں یہ کہا گیا ہے کہ جس کے ساتھ مقدمات شادی کے آپ کے سارے طے ہو چکے ہیں اور اب تقریباً آخری مرحلہ ہے، والدین راضی ہیں، لڑکا لڑکی راضی ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ کل کو نکاح کے فسخ ہونے پر جو امور بیان کیے گئے ہیں فقہ کی کتابوں میں، اگر ان امور میں سے کوئی بات ہے تو پہلے سے بتا دی جائے۔ دوسرا یہ کہ آپس کی محبت اور آپس کی دل گرمی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صحیح معلومات دی جائے۔ اگر چہرے میں خدا نخواستہ کوئی نقص ہے یا جسم میں کوئی خاص خدا نہ کرے کوئی نقص ہے طرفین میں سے، بعض اوقات بعض لوگوں کے ممکن ہے کوئی پیدائشی نقص ہو یا حادثے کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے نقص پیدا ہو گیا ہو تو اس کو بیان کر دینا چاہیے۔ اسی طرح چاہیے کہ فقہ کی کتابوں میں رجوع کیا جائے کہ جہاں کہا گیا ہے کہ مرد ممکن ہے نامرد ہو، یعنی حقوق زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یا خاتون حقوق زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، تو وہ مسائل جس کی وجہ سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے اس کو پہلے سے بتانا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے، وگرنہ نکاح ہو جائے، رخصتی ہو جائے تو پھر بھی اس کے بعد معاملہ باہمی رشتوں کے ٹوٹنے پر منتج ہوگا۔ تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں رشتے ٹوٹ جائیں یا بعد میں مشکلات پیدا ہوں جس کی وجہ سے نفسیاتی اور اخلاقی مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں دونوں خاندانوں کے لیے، دونوں طرف کے لیے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے بتا دیا جائے۔ یہاں یہ جو ہم نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ ہے کہ چہرے کو دیکھ سکتے ہیں اور حتیٰ کہ بالوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر باریک دوپٹہ پہنا ہوا ہے تو حدیث یہ بیان کر رہی ہے کہ وہ حسن کی علامات میں سے بعض معاشروں میں یہ ایک حسن کی علامت ہے کہ بالوں کا خوبصورت ہونا یا دیگر جو بھی اس کی صورتیں ہیں، ابھی ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ تو یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر بالوں کو دیکھنا چاہتا ہے مرد یا اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے شرعی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تسلی کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے خاتون کی طرف، اور اصل تو حسن اس کا اخلاق ہے، جیسے پہلے ہم چند روایات بیان کر چکے ہیں کہ دونوں طرف
اصل حسن اخلاق ہے۔ حضرت یوسف کا جو واقعہ قرآن نے نقل کیا اور اس میں سے جو نوجوانوں کے لیے درس ہے وہ یہی ہے کہ حضرت یوسف کا جو حسن ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، کہ اس خلوت میں کہ جب ان کو دھمکی بھی دی جا رہی ہے اور ان کو قید کی دھمکی دی جا رہی ہے، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی، ان کے اوپر مختلف مشکلات اور سختیاں آ سکتی ہیں، اور ایسا موقع کہ جو حضرت یوسف کو ملا ہے ممکن ہے آج کے جوانوں کو اس طرح کا موقع بھی نہ ملے۔ یعنی ایک تو ظاہری حسن بھی تھا حضرت یوسف کا، اور موقع میں کہ وہ اس وقت اس علاقے کی اس جگہ کی ملکہ ہیں زلیخا، اور پوری قدرت کی وہ مالک ہیں، وہ بھی حسن میں اپنی مثال آپ ہیں، اور پھر وہ دروازے بند کر رہی ہیں اور پھر وہ دعوت گناہ دے رہی ہیں، اور وہ ساری ایک طرح کی منظر کشی جو فلم بنائی گئی ہے اس میں ایک خوبصورت انداز میں اس کو فلمایا بھی گیا ہے تاکہ آج کے نوجوانوں کے لیے وہ درس ہو، وہ درس عبرت ہو، اور خدا کے اوپر ایک اعتماد اور توکل اور تقوی اور معنویت، وہ حسن معنوی اور باطنی جو حضرت یوسف نے اس وقت اس کا اظہار کیا وہ مجسم کر کے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ تو بہت خوبصورت وہ منظر کشی کی گئی ہے، اور قرآن جو کہتا ہے کہ اصل حسن یوسف کیا ہے، وہ اطاعت الہی ہے، وہ خدا پر اعتماد اور خدا پر ایمان ہے، کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بالآخر اسی استقامت پر اور اسی ثابت قدمی کے نتیجے میں بے شک چند سال گزر گئے، پھر وہی خاتون ان کے قدموں میں خدا نے پھر سے بھیج دی، ان کے نصیب میں کر دی حضرت زلیخا، ان کو پھر سے ان کی توبہ کرنے کے بعد ان کو وہ حسن بھی پلٹا دیا، جوانی بھی پلٹا دی، اور پھر وہ جو کمی تھی ان کے اندر، ان کے اپنے رب کے حسن سے نا آشنا تھی، وہ حسن بھی عطا کر دیا، یعنی باطنی حسن بھی عطا کر دیا، اور معنویت اور معرفت الہی بھی اس کو نصیب ہوئی۔ تو اگر ہم واقعاً قوانین الہی کا احترام کریں اور قوانین الہی کے اوپر اپنی زندگی کے سارے امور کو لے کر آگے بڑھیں تو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہیں اور اگلی دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ پروردگار تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، تمہارے لیے یسر یعنی آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، آپ کے لیے عسر تنگی اور سختی نہیں چاہتا۔ وہ جہاں قرآن میں بار بار بیان کرتا ہے کہ یہ چاند، سورج، ستارے سارے اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سورج ایک آگ کا گولا ہے، انسان اگر غصے میں آب گولا ہو جاتا ہے، گولے کی مانند اگر ہو جاتا ہے، تو جب سورج اطاعت الہی میں ہے تو یہ جو ہمارا چھوٹا سا وجود ہے کہ جس کی جسمانی اور ظاہری مادی حیثیت میں سورج کے مقابلے میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے، اور یہ پروردگار کے سامنے، اس کے قانون کے سامنے اس طرح سینہ تان کے کھڑا ہو جائے اور نافرمانی کرے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ خدا کہتا ہے کہ بڑے حوصلے کی بات ہے، بڑی ہی جرت کی بات ہے کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہو۔ تو نوجوان کے جو اپنی طاقت میں سرشار ہے اور جس کو ابھی ساری قوتیں حاصل ہیں، وہ جب رشتے کا انتخاب کر رہا ہے اور آئندہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق استوار کرنا چاہتا ہے، تو اس طاقت کو اور اس ساری توانائیوں اور نعمتوں کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں صرف کر دے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تمہارا یہ پیوند اور بندھن یا جوڑ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ آئندہ کے لیے تم اپنا کیا بھیج رہے ہو قیامت کے لیے، یعنی تمہارے آئندہ ہاتھوں کی کمائی کیا ہے۔ خدا سے اولاد صالح مانگو، خدا سے آئندہ کا یعنی توشہ آخرت مانگو، اس کو دیکھو، اس کے لیے تدبیر کرو، نہ یہ کہ یہ سب کچھ دنیاوی نعمتیں ان کو سمیٹنے کے لیے ہو
دنیاوی مقام و منصب ہی کے پیچھے ہو اور قانون الہی سے وہ قدم بے قدم منہ موڑ رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ پس ازدواج در حقیقت انسان کے اندر جو غرائز ہیں ان کو اعتدال بخشتی ہے۔ خود جنسی شہوات اس کی تسکین کا ایک قانونی راستہ ہے اور ایک فطری راستہ ہے، اور اگر اس راستے کے آگے باندھ دیا جائے تو بعض علماء کرام فرماتے ہیں یہ یوں ہی ہے کہ جیسے آپ نے پانی کے آگے باندھ دیا، پانی کے آگے باندھ دیں گے تو وہ فطری طور پر سیلان مادہ ہے، اس نے بہنا ہے، وہ کہیں اور سے راستہ بنا لے گا۔ تو یہ جو حکم ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ کہ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کر دو، تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ اپنے فطری راستے پر آ جائیں۔ تو پس یہ جو ازدواج جس میں ہم نے آج یہ روایت بیان کی ہے، حدیث بیان کی ہے کہ وہ شکل و صورت دیکھ سکتا ہے، بالوں کو دیکھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، ہمارے معاشرے میں پابندیاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ رخصتی کے بعد کہیں جا کر وہ آپس میں بات کر پاتے ہیں۔ یہ ایسی رسمیں، یہ ایسی غیرت، یہ ایسی پابندیاں خلاف قانون الہی ہے۔ تو انسان کو چاہیے جتنا کہ اللہ نے بتایا ہے اور جتنی سہولت اور اجازت دی ہے اس کو اویل کرنے کی بھی ماں باپ اور عزیز و کاروں کو چاہیے وہ اجازت دیں کہ انسان اس کے مطابق اپنے شریک سفر کا انتخاب کرے۔ اب اس معاملے پہ کہ جو تھوڑا سا اختیار ملا ہے اس میں زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر رنگ میں کچھ کمی ہے یا نین و نقش میں کچھ کمی ہے تو اس کو ایشو بنا کے رشتہ ٹھکرا دیا جائے، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اصل معیار در حقیقت وہی تقوی الہی ہے، وہی دین ہے۔ اگر وہ ہے تو اس کے سائے میں سب کچھ ہے۔ پہلے بھی ہم نے گزشتہ درس میں حدیث مبارکہ عرض کی ہے کہ اگر جمال میں کمی ہے، مال میں کمی ہے، دین میں کمی نہیں ہے تو یہ جمال اور مال کی نعمت اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دے گا اور پلٹا دے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔